ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وننگ سول۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صاحبان۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ان کی خوبصورت باتیں سن رہے ہیں اور یقیناً آپ برکت پا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر میتھیو صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، کاش میتھیو صاحب، کہ ہاں آپ آئی کیمپ بھی لگاتے ہیں اور بہت سارے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیمپ کیوں آپ لگاتے ہیں؟ ہم لوگ آئی کیمپ اس لیے لگاتے ہیں کہ جو غریب لوگ آپریشن نہیں کروا سکتے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنی کسی طریقے سے موتیے کا آپریشن کروائیں، جی تو ہم لوگ ان کے لیے فری آئی کیمپ کا ارینج کرتے ہیں یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل میں، اور اناؤنس کرتے ہیں کہ جو ہم نارمل چارجز ہوتی ہیں ان سے تقریباً کوئی 70% کم، اگر 10,000 روپے نارمل ہم لے رہے ہیں تو ہم 2,500 سے 3,000 میں ان کا آپریشن کرتے ہیں آئی کیمپ میں، لینس کی کاسٹ میں، تاکہ وہ لینس کی پرائس ہوتی ہے، تاکہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ آپریشن کروائیں اپنا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ کب آئی کیمپ لگے تو ہم آپریشن کروائیں۔ بعض اوقات ہم بہت سارا فری بھی کرتے ہیں، ٹوٹل فری ہوتا ہے، 80-90% ان کے ٹوٹل فری ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی چارج نہیں لیا جاتا ان کا جب کیمپ کا اناؤنس ہوتا ہے۔ تو آپ کا نیکسٹ کیمپ آپ کب لگا رہے ہیں؟ نیکسٹ کیمپ ہمارے نیکسٹ منتھ میں جو ہے وہ ہم کیمپ پلان کر رہے ہیں، تو جیسے ہی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے، نیچے جو ہے آپ کے جی پاس جی، چلے گا، آئزک ٹی وی آئزک ٹی وی کو انفارم کریں بھی گے۔ چلائیں گے۔ وہ آئزک ٹی وی کے ہم شکر گزار ہیں، جب بھی ہم کیمپ لگاتے ہیں تو وہ ہمارے مدد کرتے ہیں لوگوں کو لانے میں۔ ہم آئزک ٹی وی کے تھرو بھی لوگ جب وہ پڑھتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بعض اوقات آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں آپریشن ہوتے ہیں یا کیمپ کا، تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں ہم نے آئزک ٹی وی پہ سنا تھا یا دیکھا تھا۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تو ناظرین، اگر آپ کی کوئی آنکھوں کا پرابلم ہے تو آپ ضرور ڈاکٹر کاش میتھیو سے رابطہ کر سکتے ہیں، یو سی ایچ میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور جب یہ آئی کیمپ لگاتے ہیں، جن کو بھی موتیے کا پرابلم ہے یا آنکھوں کی کوئی بھی پرابلم ہے، ڈاکٹرز نے آپ کو آپریشن کا کہا ہے، تو آپ ضرور، ڈاکٹر صاحب ہمارے اسپیشلسٹ ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 10,000 سے زیادہ آپریٹ کیے۔ ابھی آپ نے وقفے سے پہلے سنا کہ وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے تھے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا ان کے آپریشن کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفٹ ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور خاص طور پر آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آنکھوں کا موتیا کیوں ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کو؟ موتیا موسٹلی جو ہے وہ ایج ریلیٹڈ چینجز کے ساتھ ہوتا ہے، جس طریقے سے ہماری عمر بڑھتی ہے، جی ہر چیز ہماری بڑھتی ہے، بال، ناخن، اسی طریقے سے لینس کی سائز بھی بڑھتی ہے۔ جی جو لینس کے جو فائبرس ہیں وہ ایگریگیٹ ہو کے جب اوپیسیفائی ہو جاتے ہیں، نارمل کرسٹلائن لینس ہوتا ہے وہ اوپیک ہو جاتا ہے، ہم اس کو موتیا کہتے ہیں۔ جی جب وہ سینٹر والا پورشن جو ہے جہاں سے لائٹ جاتی ہے آنکھ کے اندر، جی تو وہ لائٹ نہیں جاتی تو لوگ جو ہے نا دیکھ نہیں سکتے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اوائڈیبل بلائنڈنس، جی کہ ہم ایسی، یہ بلائنڈنس ایسی ہے جب موتیا ہوتا ہے تو نہ تو ایک تو موتیا والا جس کو موتیا ہے بندہ وہ خود کام نہیں کرتا، سیکنڈ یہ کہ ان کے گھر والے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو کسی کو رہنا پڑتا ہے، جی تیسرا یہ کہ جو ان کو فنانس جو آ رہا ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے، جی تو وہ ایک قسم کا ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے۔ جی تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی نظر بحال ہی ہو جاتی ہے، ایزیلی ممکن ہے، تو وہ بہتر ہے کہ ان کی بحال کیا جائے۔ تو جو سورسز ہم اپنے منیمل سورسز یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل میں ہیں، ہم اس کے تھرو یہ آفر کرتے ہیں سروسز۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو وہ موتیے کا آپریشن جو لیٹسٹ آپریشن جس کو ہم فیکو سرجری کرتے ہیں بغیر ٹیکے کے اور بغیر ٹانگے کے، وہ یو سی ایچ میں اویلیبل ہے اور ہم لوگ وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے، وہ موتیا ان کو ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے، تو وہ آپریٹ کرانے سے ڈرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا کہیں گے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں؟ جو موتیے کا آپریشن کروانے سے ڈرتے ہیں وہ ان کا 2-3 ریزن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کسی کو انجیکشن کا ڈر ہوتا ہے کہ یہاں مجھے انجیکشن لگے گا، جی تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں موتیے کا جو آپریشن یو سی ایچ ہاسپٹل میں کرتا ہوں کوئی انجیکشن نہیں لگاتا۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ ڈرتے ہیں بعض اوقات کہ لینس کا جو ہے وہ لینس ڈالنے سے شاید خراب نہ ہو جائے، جی جی یہ بہت اولڈ کانسیپٹ ہے۔ اگر لینس نہیں ڈالے گا تو آپ کی جو نظر، آپ کو جو 6 فٹ سے زیادہ نظر نہیں آئے گا۔ جی اگر آپ دور تک دیکھنا چاہتے ہیں تو لینس ڈلوانا ضروری ہے، تو لینس آنکھ میں ڈلے گا تب دور تک نظر آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ جو ہے نا اچھا آپریشن وقت کے ساتھ کروایا جائے۔ موتیا جو ہے نا وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے اور پکا رہتا ہے۔ جی جب بہت زیادہ پک جاتا ہے تو اس میں کالا پانی پیدا ہوتا ہے، کالا پانی جب پیدا ہوتا ہے آنکھ میں درد ہوتا ہے، اس وقت جب ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو آپریشن کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو موتیا پک چکا ہوگا، جی کالا پانی اس میں ہوگا، کالے پانی کی وجہ سے پیچھے جو بصرت کی نظر، جو پیچھے آپٹک نرو ہے جی وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ آپٹک ایٹرافی ہو جاتی ہے، جو نظر نہیں آتا،
تو اس وقت آپریشن کا بھی فائدہ، آپریشن بھی آپ کرواتے ہیں بعد میں دیر سے، تو آپریشن کا فائدہ بھی نہیں ہوتا اور کمپلیکیشن بھی ہوتے ہیں، تو وقت کے ساتھ آپریشن کروانا چاہیے۔ آپ کا مقصد ہے کہ وقت کے ساتھ اگر بیماری ہے تو اس کو پکڑ لینا چاہیے، پھر جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر مشکل ہوتی ہے، اور اس کے اپنے کمپلیکیشن ہوتے ہیں۔ جب فیکو سرجری کرتے ہیں اس کا پاور یوز ہوتا ہے تو کورنیل ایڈیما ہوتا ہے، جب ہائپر میچور ہوتا ہے تو آپٹک ایٹروفی ہو جاتی ہے، پیچھے نس سوکھ جاتی ہے، تو اس ٹائم بھی آپ کو آپریشن کروانا ہوگا، مگر اس وقت آپ تکلیف میں کروائیں گے تو وہ صرف تکلیف ریموو کرنے کے لیے ہوگا، نظر کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے، نظر کے لیے مشکل ہوگا، تو بیسٹ ہے کہ پہلے ہی کرا لینا چاہیے اگر ڈاکٹر نے کہا ہے تو ان کو کروانا چاہیے۔ پریز دی لارڈ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی کوئی ایسی پرابلم ہے تو آپ ضرور اپنی آنکھوں کا خیال کریں۔ اگر آنکھیں نہیں ہیں تو آپ دیکھ نہیں سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آنکھیں ایک بہت خوبصورت خدا کی بلیسنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عضو ہمارا جو اگر نارمل کام کرتا ہے تبھی لائف چلتی ہے، اگر اس میں کسی میں بھی کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے یا پرابلم آ جاتی ہے تو ہم آگے چل نہیں سکتے۔ تو اس لیے اپنی باڈی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آنکھوں کی تو ضرور آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ اور اسی طرح پیارے بھائی روبن صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ جو بچے ہیں، آپ ماؤں کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے آج وننگ سول پروگرام کے وسیلہ سے؟ جی، میں کافی باتیں ہیں کرنے والی۔ جی، اس میں سب سے پہلا تو میرا ماؤں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ایک بچے کی اچھی صحت تب ہوتی ہے جب بچے کی خیال کیا جائے ماں کے پیٹ میں ہی، ڈیورنگ پریگنینسی ہی۔ جی، تو ماؤں کو ہمیشہ جب پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو کسی اچھے گائنیکولوجسٹ مستند ڈاکٹر سے ریگولر وزٹس کرنے چاہیے۔ وزٹ کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی اس دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو دائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جی 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 جی، یا گھروں میں ڈیلیوری کروانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس قسم کی ڈیلیوریز سے یا اس قسم کی دائی ہینڈلڈ کیسز ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات بچوں میں بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ جی، کچھ بچے ذہنی معذور ہو جاتے ہیں اور کچھ ویسے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے آفٹر برتھ، وہ یہ جو بہت ایک اہم چیز ہے وہ ہے حفاظتی ٹیکے۔ جی، بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس جو ہے وہ ضرور کمپلیٹ کروانا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کچھ کنسیپٹس اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں، حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں، وہ بعض اوقات نہیں بھی لگواتے تو بہت سی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن سے معذوری بھی ہو جاتی ہے اور بہت سی کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں۔ تیسرا چیز ہے کہ ماں کا دودھ، ماں کا دودھ، جو بچے کے لیے بیسٹ دودھ ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ جی، آج کل بہت سی مائیں ایسی ہیں، کچھ جابس کرتی ہیں، کچھ ویسے کسی وجہ سے بچوں کو دودھ پلانا پسند نہیں کرتی، جی، تو یہ بھی بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ جتنا بھی ماں کا دودھ بچہ پیے گا اتنا ہی زیادہ صحت مند ہوگا، اتنی ہی اس میں امیونٹی زیادہ ہوگی اور وہ جو مختلف بیماریاں ان سے بہتر لڑ سکتا ہے۔ اور کچھ جو اہم چیزیں ہیں بچوں کے حوالے سے وہ ہیں آج کل کے جنک فوڈس، جی، پیکٹ کے جوسز خاص طور پہ، جی، اور جو بازار کی چیزیں بچے کھاتے ہیں وہ صحت کے لیے کوئی مفید نہیں ہے، مضر صحت ہیں۔ جی، خاص طور پہ جو پیٹ کی بیماریاں ہیں، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس جسے ہم یرکان کہتے ہیں، وہ انہی چیزوں سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہوم میڈ جو فوڈ ہے وہ بچوں کو دینا چاہیے، ان چیزوں سے جتنا بھی میکسیمم ہو درگزر کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ہے کہ جو موسمی چینجز آتے ہیں اس میں بچوں کو موسم کے مطابق ان کو ڈریسنگ کرنی چاہیے، اور اندر آنا جانا باہر گھر سے وہ اس کے موسم کی مطابقت سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ بچے کے لیے چیزیں بہت اہم ہیں۔ بہت اہم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری مائیں ہیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ ماں کی فیڈ اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ساری مائیں ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ فیڈ بچوں کو کرانا ہی ڈاکٹر صاحب نہیں چاہتی، وہ ان کو نیڈو پہ لگا دیتی ہیں یا ایسی چیزوں پہ لگا دیتی ہیں۔ تو میں پرانی ماؤں کو دیکھتا تھا کہ وہ بچوں کو فیڈ ضرور کراتی تھیں، تو آپ نے بجا کہا ہے کہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو فیڈ کرائے، تو آپ اس کے بارے میں اور کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو ماں کا بچے کو فیڈ کرانا ہے نا، یہ دونوں کے لیے مفید ہے۔ جی، اس کا ماں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو کہ ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے بہتر بتا سکیں گی، جی، لیکن میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جب بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے تو بہت سی خدا نخواستہ ایون بریسٹ کینسر سے بھی، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بریسٹ کینسر سے بھی پروٹیکشن ہے جو جی، بچے ماں دودھ پلاتی ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ وہ پریگنینسی میں بھی اسپیسنگ ہو جاتی ہے، جی،
ایک قسم کا نیچرل یہ ہے جی کانٹراسیپٹیو میجر ہے. جی تو ایک تو یہ فائدہ ہے جو ماں کے لیے ہے. تو بچے کے لیے تو ہے کہ بچے کو پہلے دن سے ہی اینٹی باڈیز ملنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کے جسم میں امیونٹی پیدا کرتی ہیں, اور اس کو ایسے ماں کے دودھ میں ایسے اجزاء مل جاتے ہیں جو اس کی گروتھ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے ارلی جو فیز میں اس نے جسم میں اپنے قوت مدافعت پیدا کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے ماں کا دودھ بہت ضروری ہے. پھر یہ اسپیشیز اسپیسیفک ہے, جی جیسے گائے کا دودھ وہ بچھڑے کے لیے ہے, اس کے لیے جی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بچے کو کسی قسم کی الرجی کاز نہیں کرتا, جی اس کی انٹسٹائن میں کوئی ایشو نہیں آنے دیتا, جیسے کانسٹیپیشن ہے یا جی لوز موشنس ہیں. اس کے برین اینڈ آئیز گروتھ کے لیے یہ بہت ضروری ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو وہ مائیں جو آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ماں بنیں, ابھی آپ نئی ماں بنی, تو آپ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور اپنی فیڈ کرائیں, اور جن کے بچے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے ان باتوں پر عمل کریں مائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں کئی دفعہ بچے پہلے کہتی ہیں دعا کریں بچہ ہو جائے, جب بچہ ہو جاتا ہے تو جب اس کی پرورش کا وقت آتا ہے, دیکھ بھال کا وقت آتا ہے, ڈاکٹر صاحب تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ توجہ ہی نہیں کرتے, پھر وہ جیسے وہ پلتا ہے ویسے ہی کہتے ہیں پلنے دیں. پھر میں دیکھتا ہوں بہت ساری بیماریاں پرابلمس, پھر اس میں ماں باپ بھی سفر کرتے ہیں اور بچہ بھی سفر کرتا بالکل ہے. ایسے ہی. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی اچھے طور پر پرورش کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ سی ایم ایف کیا ہے اور یہ کیا کام کر رہی ہے؟ سی ایم ایف بیسکلی اسٹینڈس فار کرسچین میڈیکل فیلوشپ پاکستان. جی اس کے جو ممبران ہیں اس میں میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, فارماسسٹ ہیں اور ڈینٹسٹ ہیں. یہ بنائی گئی تھی 1976 میں پی ایف ای ایس کے انڈر, پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس. پریز دی لارڈ. لیکن اب 2003 میں اس کو ری اسٹارٹ کیا گیا. جی مقصد سی ایم ایف کا یہ ہے کہ جتنے کرسچن اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان میں ببلیکل یا بائبلی تعلیمات کو انکلکیٹ کیا جائے, ساتھ ساتھ وہ پروفیشن میں پروسیڈ کریں, وہاں پہ ساتھ ساتھ ان میں اپنی مسیحی ویلیوز پکی ہوں تاکہ وہ گڈ کرسچن پروفیشنلز بن سکیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تاکہ ہمارے معاشرے کو ایک بیلنس پرسنالٹیز مل سکیں. پریز دی لارڈ. تو ڈاکٹر صاحب اس میں فار ایگزامپل آپ لاہور میں ہیں, کراچی میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر بن رہا ہے یا میڈیکل کے شعبہ میں ہے, کوئٹہ میں ہے, پشاور میں ہے, یا آپ کسی اور سٹی میں لگا لیں, ملتان ہے, تو کیا یہ بھاولپور ہے, یہ سب جوائن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی سی ایم ایف اسٹارٹ انیشلی لاہور سے ہوئی تھی 2003 میں, لیکن اب ہمارے 7 شہروں میں کام ہے, جن میں کراچی, ملتان, اسلام آباد, پنڈی, ٹیکسلا, فیصل آباد, یہ سب جگہیں ہیں. یہاں پہ ہمارے گروپس ہوتے ہیں. بیسکلی گروپس اس طرح ہوتے ہیں کہ بائبل اسٹڈی گروپس ہوتے ہیں. جی. پھر ہم لوگ اینول کیمپ کرتے ہیں جس کے اندر کرسچن ویلیوز بچوں کو سکھاتے ہیں, ببلیکل ٹیچنگ دیتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے گروپس فری میڈیکل کیمپس کرتے ہیں. کچھ ہم نے یو سی ایچ کے ساتھ بھی کیے ہیں, کچھ لاہور ڈائسس کے ساتھ جو پسماندہ دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ فری کیمپس کرتے ہیں, جس میں ہم او پی ڈی کرتے ہیں, جس طرح پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور دوائیاں ساتھ میں فری دیتے ہیں. ساتھ میں ہیلتھ اویئرنیس, ہائیجین کے اوپر, کلینلنس کے اوپر ڈفرینٹ چرچز کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. آمین, اب تک تقریباً ڈاکٹر صاحب کس طرح آپ کو یہ لوگ جوائن کر سکتے ہیں, کیا وے ہے, کون سا طریقہ کار ہے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایک فیس بک پیج ہے, سی ایم ایف کرسچن میڈیکل فیلوشپ پاکستان کے نام سے. جی. آپ اس پہ جا کے اپنا انٹروڈکشن دیں, آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ہم لوگ ایڈ کر لیتے ہیں. فیس بک پیج آپ بیسکلی ہمارا جوائن کر سکتے ہیں. اس پہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ ہمارا نیکسٹ پریئر میٹنگ کب ہے یا ہمارا اگلا کیمپ کب ہے. اب بلکہ کافی ڈاکٹرز جو یہاں بیٹھے ہوئے آلریڈی سی ایم ایف کے ممبرز. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تو ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کا ای میل ایڈریس بھی ہے جو ہم ناظرین کو دے سکتے ہیں؟ جی, اس میں میرا اپنا ذاتی ای میل ایڈریس ہے, وہ ہے, اور جو کرسچن میڈیکل فیلوشپ پیج ہے اس پہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ ضرور اس فیلوشپ کو جوائن کریں. اگر آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں میڈیکل کے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری سب کی باہمی رفاقت اور شراکت ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوں. تو ضرور
آپ ڈاکٹر تبیتا کی ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی شہر میں ہیں، اور آج کل میڈیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا بہت نزدیک آ گئی ایک دوسرے کے، تو آپ جتنے بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں آپ اس ضرور فیلوشپ کو جوائن کریں اور ان کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بہت ساری بیٹیاں ہیں جن کو بریسٹ کی پرابلم ہوتی ہے، بریسٹ کینسر کی آج کل بہت ساری میرے پاس دعا کے لیے آتی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کچھ کئی دفعہ گلٹیاں ہو جاتی ہیں، اور ان میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، کئی میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، تو وہ آ کر مجھے کہتی ہیں پادری صاحب دعا کریں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گلٹیاں ہو گئی ہیں، کینسر کی شکایت ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ کیا احتیاط کریں کہ وہ نہ ہو؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر گلٹی خدا نخواستہ کینسر نہیں ہوتی، ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی، اور کئی بہنیں بڑی گھبرا جاتی ہیں اور نوجوان بیٹیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں پادری صاحب دعا کریں مجھے گلٹی ہوگی، تو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ہر گلٹی کینسر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ کی ایج گروپ کے مطابق ڈیزیز کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے۔ ہمیشہ سب سے پہلے تو جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ سیلف ایگزامینیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی گلٹی ہے تو ضرور کسی سرجیکل کنسلٹنٹ سے اوپینین پہلے لیں، جب تک وہ تشخیص کر کے آپ کو نہ بتائیں کہ خدا نخواستہ یہ جڑوں والی ہے یا دوسری ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ویسے بھی سیٹل ہو جاتی ہیں، کچھ اکثر عورتوں کو لیٹر عمر کے حصے میں سٹارٹ ہوتی ہیں، وہ نارمل بات ہے۔ بہت کم پرسنٹیج ہیں جن کو کینسر نکلتا ہے، زیادہ تر ان لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کینسر کا جن کے فیملی میں ہسٹری ہو، ہاں جی، مثلاً فرسٹ ڈگری ریلیٹیو جن کو آپ کہتے ہیں خدا نخواستہ ان کی والدہ کو تھا، خالہ کو تھا، نانی کو تھا، پھر چانس ہوتے ہیں کہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کینسر کے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے احتیاط کس طرح بہنیں کر سکتی ہیں؟ کینسر زیادہ تر جو لیٹسٹ ریسرچ چاہیے اس کے مطابق یہ کہ جینیٹک اس کا مثلاً جین سے تعلق ہی ہوتا ہے، جین سے تعلق، ہاں جی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے انوائرمنٹل، آپ کی مثلاً سٹریس ہے وہ آپ کوشش کریں اپنا لائف سٹائل چینج کریں، ڈائٹ اپنی ہیلدی رکھیں جس کے اندر فیٹ کا جو مقدار ہے وہ کم ہو، کیونکہ فیٹ والی چیزیں جو آپ ڈائٹ میں لیتے ہیں وہ فری آکسائڈ ریڈیکلز بناتی ہے جسم میں، جس کی وجہ سے جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں ان کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہیلدی ڈائٹ رکھیں، ایکسرسائز کریں، اسٹریس کو منیمم رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کا خدشہ ہے تو سب سے پہلے اپنا علاج کرنے سے پہلے جو اس کا کنسلٹنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے آپ نے بجا ڈاکٹر صاحب کہا کہ بہت ساری بہنیں ہیں وہ اپنے طریقے کار لگاتی رہتی ہیں، تو ہمیں میڈیکل کے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے، اسپیشلسٹ ہے اس کا، تو وہی زیادہ بہتر حل بتا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا ہمارے ناظرین کو میسیج دیں گے آج وننگ سول پروگرام میں نوجوان نسل کو؟ سر میرے میسیجز دو ہیں، ایک تو میسیجز ہے کرسچن ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ میں اس طرح ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہم جو ڈاکٹر ہیں ان کو مسیحا کہتے ہیں، پریز دی ٹھیک ہے، اور یہ اوریجن بیسیکلی ہمارے یسوع مسیح کے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ہمارا جب ہم ایک مریض کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہم اپنی مسیحائی یا اپنے مسیحی ہونے کا ایک ثبوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے وہ مختلف شاعروں نے بھی کہا ہے نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دل کی دعا کرے کوئی، پھر کوئی شاعر کہتے ہیں کہ سماب لیے جانا کہنا یہ مسیحا سے، بیمار کی دل کی یہ بھی سنبھلی ہوئی حالت ہے۔ تو ہمیں انڈائریکٹ ایک ایویڈنس ہونا چاہیے، وٹنس ہونا چاہیے، یہ ہماری ٹیسٹیمنی ہے کہ ہم جو ہے ایز اے مسیحی اپنے مسیح کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، پریز دی لارڈ۔ صرف اور دوسرا میرا میسیج ہے وہ پبلک کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے نا، یہ اچھی بات ہے کہ ہم دعا پہ بہت بلیو کریں، لیکن کچھ متس ہوتے ہیں یا کچھ ایسی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی جب اندھوں کو ٹھیک کیا تو انہوں نے مٹی سانی اور پھر آنکھوں پہ لگائی اور پھر انہوں نے ایک پروسیجر بتایا کہ ایسے آپ نے پروسیڈ کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی جو میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، دعا کرنی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح اس میڈیسن کے اندر شفا ڈالیں، بجائے جیسے ڈاکٹر تبیتا نے کہا کہ ہمیں خود جو ہے نا سیلف میڈیکیشن یا خود علاج کے بجائے یا اوور دی کاؤنٹر جیسے میڈیکل اسٹوروں سے جا کے لے لیتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ اس کا کیا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بجائے ہمیں جو ہے نا اپنے ڈاکٹر سے، اور بہتر ہے کہ اگر آپ کو کوئی، بعض دفعہ ہم کسی ایک ڈاکٹر کے اوپر ہی اٹکے رہتے ہیں، ہاں جی، ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ نہیں یا میں نے اسی کو ڈاکٹر کو چیک کرانا، حالانکہ وہ اس بیماری کا ڈاکٹر ہوتا نہیں ہے۔ جیسے اکثر آکاش بھائی کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ وہ آئی کے اسپیشلسٹ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں آپ میڈیکل کا بھی علاج آپ ہی اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں،
آپ جو ہے نا اس کی جو آج کل تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے تو جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کنسرنڈ ان سے آپ رابطہ کریں ان سے رابطہ بجائے آپ اس کے کہ ایک بندے پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے. اور جو سائن اینڈ سمٹم جو علامات جو ہوتی ہیں وہ جو ہی آنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو اس کی بجائے اس کے حکیموں کے پاس جانے کے یا ادھر ادھر جانے کے آپ اپنے پہلے جو علاقے کے جو جنرل فزیشین ہیں یا پریکٹیشنر ہیں ان کو دکھائیں. اگر ان سے مسئلہ ہینڈل نہیں ہوتا یا تو آپ اپنے اسپیشلسٹ کو دکھائیں تاکہ ایک اچھا ڈائگنوسس جب بن جائے تو پھر اس کا علاج ممکن ہوتا ہے. آمین آمین. بہت خوبصورت ڈاکٹر بابر سلیمان آپ نے کہا کہ ہمیں صرف اپنے خدا پہ بھی توکل کرنا چاہیے لیکن ہمیں ڈاکٹرز کو بھی چیک اپ کرانا چاہیے. تو خدا میری دعا کہ آپ کو اور زیادہ برکت دے اور استعمال کرے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسیج ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گی؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ جیسے دوائیاں لے لیتے ہیں ان کو پوچھ لینا چاہیے. جیسے ایک فارمیسی میں جاتے ہیں تو ایک فارماسسٹ سے پوچھ لینا چاہیے کہ آئدر ہم نے یہ دوائی کس چیز کے ساتھ لینی ہے. سم ٹائم ڈاکٹرز نہیں بتاتے کہ آپ نے دودھ کے ساتھ لینی ہے یا پانی کے ساتھ لینی ہے. تو کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو دودھ کے ساتھ نہیں لی جا سکتی اور کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو پانی سے ہی لینی ہوتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ اویئرنیس ہی اس سے آئے گی, اس سے کوئی وہ نہیں ہوگا. اور جتنا میں چاہتی ہوں کہ آپ دوائی لیں تو کسی رجسٹرڈ فارمیسی سے لیں, کیونکہ آج کل جو ہے نا چائنا کی میڈیسنز آ رہی ہیں جس کی ایفیکیسی اتنی نہیں ہے. تو اس جگہ سے دوائی لیں جہاں لائسنسڈ میڈیسنز ہوں, یعنی رجسٹرڈ لوگ ہوں. اور دوسرا آپ کا مقصد ہے کہ پوچھ لینا چاہیے. میں پچھلے دنوں میں آپ نے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے کوئی گرم اتنی میڈیسن کھا لی کہ اس سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور اس کے ساتھ اس نے کیا ہوا کہ اس سے اور بھی سے پرابلم ہوئی, برین تک اس کا پرابلم ہو گیا. اور وہ جب ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ تو دودھ پینا چاہیے تھا. تو آپ نے بجا کہا کہ ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ یہ دوائی پانی کے ساتھ کھانی ہے یا کس طرح استعمال کرنی ہے. تو آپ کا بھی کوئی ایکسپیرینس ایسا ہوا کبھی لوگ آپ کے پاس ایسے آئے ہوں؟ آ جاتے ہیں موسٹلی لوگ اور پوچھتے ہیں کس کے ساتھ دوائی کھانی ہے. تو میں ان کو پراپر گائیڈنس دیتی ہوں کہ کس وقفے سے کھانی ہے اور کس طرح سے کھانی ہے. پریز دی لارڈ. یہ بڑا ضروری ہے. کئی دفعہ ہمیں ایک گولی کھانی ہوتی ہے تو لوگ 4 گولیاں کھا لیتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے یا میڈیسن کے اسپیشلسٹ سے پوچھ لینا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر نے نہیں بتایا تو ہمیں فارمسٹ سے پوچھ لینا چاہیے کہ کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے. تو ضرور ناظرین آپ ان باتوں کا خیال رکھیں. نیکسٹ اور اسی طرح ڈاکٹر ہارون صاحب آپ کیا میسیج دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں تو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں. ویسے تو ڈاکٹر ریلیشن سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا, جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے سب کچھ بتا دیا. لیکن میں ہماری کمیونٹی کو یہ زیادہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ڈریم بگ ڈریمز, کہ ہمیں بھی آگے بڑھنے کا پورا حق ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کل کچھ نہیں کر پائیں گے, مطلب کہ شروع سے ہی اس چیز پہ بیٹھ جانا کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یا کچھ اور نہیں ہے یا ہم اس کیپیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم میں یہی میسیج دینا چاہوں گا اپنے جتنی بھی کمیونٹی کے فیلوز ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ محنت کریں, خدا پہ بھروسہ رکھیں اور ایسے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں. اور کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے لیے اپرچونیٹیز آتی جائیں گی اور یہ ایسے ہی آپ جو ہے نا پریز دی لارڈ. ہارون بھائی خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو بھی خدا جو بھی آپ کی وشز ہیں ان کو پورا کرے. اور میری دعا ہے خدا سیالکوٹ میں پوری پاکستان میں بھی آپ کو استعمال کرے. اور تمام ڈاکٹرز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, ڈاکٹر روبن صاحب کا بھی, کاش میتھیو صاحب کا بھی. میری دعا ہے کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے یقیناً لوگوں نے برکت پائی ہے. اور ناظرین اگر آپ مزید کوئی معلومات ان سے لینا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ ضرور ان باتوں کا خیال رکھیں جو ڈاکٹرز نے شیئر کی ہیں تاکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ کلام میں لکھا ہے ہمارے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوں گے. کلام میں لکھا ہے یہی عدم معرفت ہے کہ کئی دفعہ ہم نالج نہیں رکھتے بہت ساری چیزوں کا, اور ہمیں نالج ہوتا ہے اور کئی دفعہ نالج ہوتا ہے تو ہم پھر بھی میری چیزوں پیچھے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے, بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ اگر اس کا ڈاکٹر کہتا ہے پریٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں پریٹ کرا لینا چاہیے. کئی لوگ ڈرتے رہتے ہیں
کہتے ہیں کہ نہیں میں نے آپریشن نہیں کرانا، یا اگر میں آپریشن کراؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ ضرور خداوند پر توکل کرے، لیکن خدا نے اپنے بندے اس لیے دنیا میں بھیجے ہیں تاکہ وہ میری اور آپ کی مدد کریں۔ اور جس طرح ڈاکٹر بابر سلیمان کہہ رہے تھے کہ خدا نے آج کل تو بہت سارے اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گائنی کی اسپیشلسٹ ہیں، اور ہمارے پاس بہت اچھے ڈاکٹر موجود ہیں۔ آپ ضرور ان سے مدد لے سکتے ہیں، ان کی صلاح لے سکتے ہیں، ان کو اپنا چیک اپ کرا سکتے ہیں۔ چیک اپ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ضرور اگر کوئی فیل کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں یا پرابلم میں ہوں تو ضرور آپ اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں، اور خدا کے فضل سے میری دعا ہے کہ جو تندرست ہیں خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ تو آئیں ہم ان ڈاکٹرز کے لیے دعا کریں گے۔ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے برکت آپ نے پائی ہے۔ آئیں سب اپنی آنکھیں بند کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میں خدا ڈاکٹر روبن کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، انہیں اور خدا تو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ اسی طرح خدا ڈاکٹر آکاش میتھیو کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تیرا بندہ خدا آئی اسپیشلسٹ ہے، تو اس کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ ڈاکٹر طبیتا کے لیے، طبیتا عرفان کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تیری بندی خدا ایک گائنی کی اسپیشلسٹ بن رہی ہے، تیری بندی جو بھی اسٹڈی کرے تیرا پاک روح سے خوب کامیاب کرے، تاکہ یہ گائنی کی اسپیشلسٹ بن کر اپنے ملک کے لیے خدا باعث فخر ہو، برکت کا وسیلہ بنے۔ اور میری دعا ہے تو اسے برکت پر برکت دینا۔ اسی طرح خدا میں ڈاکٹر بابر سلیمان کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ ڈاکٹر بابر سلیمان کو، اس کے خاندان کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ جس ہاسپٹل میں گنگا رام میں کام کر رہا ہے اس ہاسپٹل میں اس کی پروموشنز بھی ہوں، اور زیادہ تو اپنے بندہ کو کثرت سے استعمال کر۔ اسی طرح خدا ڈاکٹر ہرون کے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا پاک روح ڈاکٹر ہرون کو بھی استعمال کرے، اور جو بھی اس کی وشز ہیں تیرا پاک روح پوری کرے۔ اسی طرح ڈاکٹر شازیہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خدا تیری بندی فارمسٹ ہے، تو تیرا پاک روح اس کے شوہر کو، بیٹے کو، اس کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اور میری دعا ہے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں خدا اگر جو بیمار ہیں تیرا پاک روح انہیں سلامتی بخشے۔ اور اسی طرح خدا میری دعا ہے کہ جو بھی مایوس ہیں، غم زدہ ہیں، ان کے غم کو خوشی شادمانی میں تبدیل کر۔ اور خاص طور پر خدا دیکھ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تمام ڈاکٹرز کے اندر، نرسز کے اندر یونٹی اور یگانگت کو لے کر آ، تاکہ جتنے بھی پاکستان میں مسیح بیٹے بیٹیاں، میرے بھائی بہنیں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، یہ سارے مل کر تیرے بیٹے یسوع کو جلال دیں۔ اور خدا میری دعا ہے یہ نہ صرف ملک پاکستان کے لیے، خدا پوری دنیا کے لیے باعث برکت اور فخر کا وسیلہ بنے۔ اور اسی طرح میری دعا ہے آج کے وننگ سول کا سارا آنر، ساری عزت تیرے بیٹے یسوع کو ملے، اور یہ ڈاکٹر جن جن مریضوں کو ہاتھ لگائیں ان کا ہاتھ تیرا ہاتھ بن جائے، تاکہ یہ جس بھی پیشنٹ پر ہاتھ رکھیں ان کے ہاتھ تیرے ہاتھ بن کر کام کریں۔ اور میری دعا ہے UCH ہاسپٹل کے لیے، اور جتنے بھی خدا کرسچن ہاسپٹلز، مسلم ہاسپٹل، یا جتنے بھی پاکستان میں ہاسپٹل ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، ہم تمام ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، میڈیکل کے تمام سٹاف کے لیے، جتنے بھی پاکستان میں دنیا میں کام کر رہے ہیں، میں ایک ایک ڈاکٹر کے لیے، ایک ایک نرس کے لیے، اور جتنے بھی سٹاف کے ممبر ہیں ہاسپٹلز کے، ان سب کے لیے تیرا فضل مانگتا ہوں، تاکہ وہ جس بھی مریض پر ہاتھ رکھیں تیرا پاک روح نے سلامتی بخشے۔ اور آج خدا دیکھ ہم ساری باتوں کا آنر، عزت تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں، مسیح کے نام میں، آمین۔ تھینک یو جیسس، آمین۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کی خوبصورت باتوں کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور اسی طرح ڈاکٹر بابر سلیمان آپ کا بھی شکریہ، ہرون بھائی آپ کا بھی، ڈاکٹر شازیہ آپ کا بھی، ڈاکٹر روبن صاحب آپ کا بھی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے خوبصورت گولڈ میڈل کو بھی ہم مبارکباد آپ کو دیتے ہیں، اور اسی طرح میری دعا ہے خدا آپ کو اور زیادہ میڈل دے۔ اور آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں خدا کے بندہ نے بہت اچھی ٹریننگ کی، اور جو میں سمجھتا ہوں انعام ہوتا ہے بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔
تو ڈاکٹر آکاش صاحب کو گولڈ میڈل کا ایوارڈ ملا ہے. ہم اس بات کے لیے مبارکباد بھی دیتے ہیں اور خدا ان کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں. اور میری دعا ہے جتنے بھی دوسرے ڈاکٹر ہیں آپ بھی محنت کریں تاکہ آپ بھی انعام جیتیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو خدا نے عزت دی ہے ہمیں بھی اس کی کیا کرنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے. تو آئیں ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے تالیاں بجائیں گے اور سارا جلال ساری عزت یسوع کے نام کو دیں گے. ڈاکٹر آکاش میتھیو کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پریز دی لارڈ. ڈاکٹر صاحب خداوند آپ کو برکت دیں اور اسی طرح آپ کو اور زیادہ بڑھائے اور آپ بہت سارے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں. تو ناظرین یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, پھر ملیں گے نئے پروگرام میں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس پاکستان.